الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، ہمارے گھر اللہ کی رحمت سے محروم کیوں؟ اس سلسلے کا یہ دوسرا گویا کہ درس ہے۔ کل 3 چیزیں ہم نے سنی تھی، آج چوتھی چیز کے سلسلے میں آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ چوتھی چیز وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور اللہ کے رحمت کے فرشتے جو ہے ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ وہ ہے پیشاب کی صفائی نہ ہونا۔ یہ ایک بڑا گویا کہ فیکٹر ہے اور بڑا سبب اور ذریعہ ہے فرشتوں کے ہمارے گھروں میں نہ آنے کا۔ عبداللہ ابن یزید رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں پیشاب کی صفائی اگر نہ ہو، یعنی تھال میں پیشاب رہنے نہ دو، اور کوئی آدمی، کوئی شخص غسل خانے میں پیشاب نہ کرے۔ دیکھیے، اس میں 2 چیزیں ہیں اس حدیث میں جو سمجھنے کی ہے۔ وہ نمبر 1 یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر میں تھال میں پیشاب رہنے نہ دے۔ اب تھال میں پیشاب رہنے نہ دے کا مطلب پلیٹ کی بات نہیں ہے، وہ یعنی جو مریض اور بیمار جو ہوتے ہیں ان کے لیے مخصوص قسم کے جو برتن ہوتے ہیں یا کوئی چیز ہوتی ہے جس میں وہ چل کر استنجا خانے تک نہیں جا سکتے ہیں، ٹوائلٹ تک نہیں جا سکتے ہیں، تو ان کے لیے ایک برتن ہوتا ہے جس میں وہ استنجا کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، پھر وہ جا کر کے جو ہے ٹوائلٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس سے جو ہے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں عام طور پر اس کے سلسلے میں جتنی احتیاط ہونی چاہیے وہ احتیاط نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ خاص طور پر جہاں گھروں میں جو بچے رہتے ہیں، وہ ڈائپر میں پیشاب کیا، انہوں نے کپڑے میں پیشاب کر دیا یا اور کسی جگہ پر کیا، تو امیجیٹ اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ چاہے ڈائپر ہو تو اس کو پہلے جو آپ جو ہے پھینک دیجئے، کپڑے ہیں تو اس کو فوراً صاف کر لیجئے، جگہ وغیرہ تو اس کو اچھے طریقے سے صفائی کر لیجئے۔ بہرحال جس گھر میں پیشاب ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ یہ ٹوائلٹ باتھ روم کے علاوہ کی بات ہے، یہ یعنی وہ تو ایک جگہ ہے، وہ ایک لمیٹڈ ایریا ہے ٹوائلٹ اور باتھ روم کا۔ اس کے علاوہ گھر میں جہاں کہیں پیشاب ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس میں اور ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ٹوائلٹ اور باتھ روم میں اگرچہ استنجا کیا جاتا ہے، اس کو بھی بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ جو ہے صاف اور ستھرا رکھنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ عام طور پر ہمارے گھروں کے اور ہمارے جو مسلم گویا کہ کیا کہیں گے عوامی جو ادارے ہیں، پبلک گویا کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں، ایون مسجدوں کو بھی لے لیجئے، آپ مدرسوں کو لے لیجئے، اسکولز لے لیجئے، آفیسز لے لیجئے، اللہ معاف کرے کہ ہم مسلمانوں کے جو ادارے یا چیزیں اور جگہیں ہیں ان کے جا کر آپ ٹوائلٹ اور باتھ روم دیکھ لیجئے کیا حالت ہوتی ہے اس کی۔ ہم ظاہری طور پہ کپڑے اچھے ہیں، اپنا سارے عطر اچھے سے اچھا لگا رہے ہیں، چشمہ پہن رہے ہیں، گھڑی پہن رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اچھی چیزیں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حلال کمائی سے اگر یہ چیزیں حاصل ہو رہی ہے ضرور استعمال کیجیے، لیکن جو ہماری صفائی کا جو معیار ہے وہ ہمارے ٹوائلٹس ہیں۔ اصل میں وہ جتنے صاف ہوں گے اتنے ہماری صفائی کا گویا کہ معیار سمجھا جائے گا۔ تو اس کو بھی بہت زیادہ پاک اور صاف رکھنے کا جو ہے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں تک غسل خانے میں گویا کہ پیشاب کرنے کی جہاں تک بات ہے، احتیاط کرنا چاہیے کہ اس پیشاب جو ہے کسی حالت میں غسل خانے میں نہ ہو۔ کسی مجبوری کی حالت میں ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن عام تو اچھا اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم جو ہوتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بنا سکتے ہیں، لیکن ٹوائلٹ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، نہانے کے لیے جو حصہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو نہانے کے لیے جو حصہ بنایا گیا ہے وہاں پر جہاں تک ممکن ہو استنجا نہیں کرنا چاہیے، پیشاب خاص طور پہ ٹوائلٹ کے حصے میں جو ہے کرنا چاہیے۔ یہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے آگے کی ایک چیز ہے، جس
بدبو سے جو ہے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس درخت سے کھائے، اب وہ درخت ایک روایت میں لہسن کا، ایک روایت میں پیاز کا، تو جو اس درخت سے کھائے وہ ہماری مسجد کو نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ جن چیزوں سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب یہ پیاز اور لہسن کی جو بات ہے، کچا کھا کر کے مسجد کو جانا، یا وہی کھا کر کے ہم جو ہے یہ کر رہے ہیں گھر میں ہیں، تو یہ بدبو سے بھی جو ہے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اگر ٹھیک ہے کھانے میں استعمال کر رہے ہیں تو کر لیجئے، کرنے کے بعد میں جو ہے منہ کی اچھی طرح سے صفائی کر کے پھر سونا ہے یا بیٹھنا ہے، جو بھی ہے صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے اچھا اس کے علاوہ بھی اور کسی طرح کی بھی کوئی بدبو ہو، وہ بدبو سے جو ہے رحمت کے فرشتے جو ہے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اب اچھا ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ حدیث میں یعنی مسجد میں جانے کے سلسلے میں یا گھر میں آنے کے سلسلے میں پیاز اور لہسن کی بدبو سے وہ بچنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے معاملہ، بدبو کی کوئی بھی چیز ہو، بدبو کا کوئی بھی سورس ہو، وہ تمام سے بچنے کی گویا کہ بات کہی گئی ہے۔ اگر ہم رحمت کے فرشتے اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں یا اپنے جگہوں پر جہاں پر ہم رہتے ہیں اگر آنے کا اگر ان کے لیے راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بدبو سے بچنا ہوگا۔ اب آج کل دیکھ لیجئے یہ گٹکا ہے، سگریٹ ہے، شراب ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا ساری چیزیں ہیں، کتنی بدبو ہوتی ہے اس میں۔ اچھا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بدبو نہیں ہے، لیکن جو اس کا عادی نہیں ہے آپ اس سے پوچھئے، تو یہ بھی جو بدبو کی چیزیں ہیں اس سے بھی ہمیں جو ہے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک یہ گٹکا وغیرہ جو کھانے کی جو بات ہے، یہ تو مطلب ایک تو بدبو ہے، دوسرا وقت تک کی پیسے کی بربادی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ صحت کو بھی نقصان پہنچانے کی بات ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ تو اس پر بھی جو ہے ایک مستقل گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ بہرکیف بدبو سے ہمارے گھروں کو بچانا ضروری ہے تاکہ رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں داخل ہوں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ گھروں میں جو ہے جنوبی اور نشے میں چور شخص جہاں پر ہوں ان گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ حدیث میں کیا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں نمبر ایک جنوبی شخص ہو یا نشے میں چور شخص ہو۔ جنوبی میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو گئے، اب اس کے بعد اگر وہ سونا چاہتے ہیں تو انہیں وضو کر کے سونا چاہیے۔ وہ ابو داؤد کی روایت ہے، الا یہ کہ وہ وضو کر لے، یعنی وضو کر کے اگر وہ سو جاتے ہیں تو پھر جو ہے رحمت کے فرشتے جو ہے آ سکتے ہیں، آئیں گے۔ لیکن اگر تعلقات قائم کیے اور ویسے ہی سو گئے بغیر وضو کیے ہوئے، استنجا کیے ہوئے، تو یہ جو ہے گویا کہ رحمت کے فرشتوں کو روکنے والا عمل ہے۔ اس کے آگے کی چیز نشے میں چور۔ اب نشے میں چور کا مطلب ایک تو شراب پی کے سو رہے ہیں، تو نشے میں کل مسکرین حرام، ہر نشہ لانے والی چیز جو ہے وہ حرام ہے، چاہے وہ چرس ہو، گانجا ہو یا کسی طرح کا بھی ڈرگس ہو جس کے ذریعے سے آدمی کو مدہوشی طاری ہو جائے، نشہ آ جائے۔ ایسے نشہ کر کر گھر میں رہنے والے یا جہاں کہیں بھی رہنے والے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ ہمیں اس کا بھی جو ہے خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اور آخری چیز اس میں جو ہے قطع رحمی کرنے والے، جو جن گھروں میں رشتوں کو توڑا جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ رشتے جو ہے توڑ دیے جاتے ہیں، ایسے گھروں میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ جو لوگ رشتہ ہم سے توڑیں ہم لوگ ان سے رشتہ جوڑیں۔ رشتے کے جوڑنے کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ ہم سے رشتہ توڑیں اور ہم لوگ ان سے جو ہے رشتہ جوڑنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اور اس کے بعد آخری چیز یہ ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا نہیں جاتا اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے، اگر پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو کہا کہ ہاں 3 سال پہلے پڑھے تھے۔ کیوں پڑھے تھے؟ بولے وہ دادا کا انتقال ہوا تھا، ان کو بخشنے کے لیے پڑھے تھے، اور اس کے بعد ایک بار پڑھے تھے جب گھر کی ٹھنڈک کر رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈیلی بیسس پہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ضروری ہے۔ مرد حضرات کے ساتھ میں جو ہے ماں اور بہنوں سے بہت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے خاص طور پر اہتمام کریں اپنے بچوں کو لے کر کے۔ میں نے تو اس سے پہلے بھی کہا تھا
کہ ایک ایسا وقت ہم اپنے گھروں میں طے کریں کہ جب سب لوگ بیٹھ کر کے قرآن مجید کی کچھ آیتوں کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اپنا سیلف انٹروسپیکشن کہتے ہیں اس کو، اپنا جو ہے اپنا جائزہ لے کے ہم ان آیتوں کی روشنی میں ہم کتنے اللہ سے قریب ہو رہے ہیں، یعنی کتنے قریب ہیں، ہم کتنے اللہ کے فرما بردار ہیں، کتنے اللہ کے ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ میں ہمارا تعلق جو ہے جڑا رہنا ضروری ہے۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمت اور رحمت کو لانے والے فرشتوں سے محروم کر دینے والی یہ چیزیں ہیں، جن سے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھروں کو بچانے اور محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر جن گھروں میں اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہیں تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، اگر نہیں ہیں تو وہ چیزیں ہمارے گھروں میں آئیں اس سے پہلے جو ہے ان کا گویا کہ پریکاشن لیجئے کہ وہ چیزیں ہمارے گھروں میں نہ آئیں، تاکہ رحمت کی گویا کہ فرشتے جو ہمارے گھروں میں آئیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، رحمت کی فرشتوں کو روکنے والے جو اعمال بتائے گئے ہیں ان اعمال سے اپنے گھروں کو پاک صاف رکھنے کی توفیق دے، اور جن اعمال سے رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں آتے ہیں، جو پہلے گویا کہ درس میں ابتدائی طور پہ کچھ چیزیں بتائی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو اپنے گھروں میں ہمیں عام کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔